حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بيد محمد وآله. عزیزان محترم، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے. خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان ایام میں جمع ہوں اور خدا کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خود خدا ذکر کر رہا ہے. اور یہ ایام نعمت الہی ہیں. یہ مکتب خدا کی طرف سے ایک ایسی انسان کی ہدایت کا راستہ ہے. اور یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کی آپ سنتے رہتے ہیں، بچپن سے سن رہے ہوں گے، دیواروں میں لکھی ہوئی ہے، پوسٹرز میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ صرف قول نہیں ہے یا اقوال نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی اور آپ نے سن لی. اور ظاہر ہے کہنے والا وہ شخص ہے کہ جو خاتم الانبیاء ہے، جس کے لیے قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے، جو بھی ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے. اور پیغمبر جب کوئی بات فرما رہے ہیں تو وہ پھر، اور وہ بھی ایک ایسی وقت میں کہ جب سید الشہداء بہت چھوٹے ہیں، اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ ان کے بھانجے لگتے ہیں یا ان کے نواسے لگتے ہیں یا ان کے فرزند لگتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں. پیغمبر صدیق اور امین ہے، خدا کے نظام کو دنیا پہ حاکم کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہے. جب وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا پس منظر بھی بہت بڑا ہے اور اس آگے تک اس کی روشنی بہت زیادہ ہے. آج آپ کے سامنے یہ حدیث اپنے الفاظ کا مصداق ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی قیامت تک کے لیے اگر کہیں گمراہی ہوگی تو ہدایت حسین دے گا. اور آج جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اسی ہدایت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ایسا چراغ ہے جسے لوگوں نے یا کسی چیز نے یا کہیں جگہ پہ نہیں جلایا گیا. یہ وہ چراغ ہے جسے خدا نے روشن کیا ہے، اور جسے خدا روشن کر دے اسے دنیا بجھا نہیں سکتی، اور نہ ہی دنیا بجھا پائے گی. قیامت آپ کے سامنے کتنا عرصہ ہو گیا.
عزاداری کو روک دیا گیا، امام حسین کی زیارت کو روکا گیا، اور اتنی مشکلات آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ کبھی رکا نہیں ہے، نہ کبھی یہ رکے گا، اور جتنا وقت بڑھتا چلا جائے گا یہ کارواں اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ سفینۃ النجات یعنی نجات کی کشتی ہے۔ ہمیں بہرحال اسی چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اور چند دن آپ کی گفتگو آپ کے درمیان میں ہے کہ اصل وارث جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہے، اور اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ جو ہم بہت عرصے یہ بات گفتگو کرتے تھے کہ امام کا ظہور ہو جائے اور امام آ جائیں، میرے خیال میں ہمیں اب اس ٹرمینالوجی کو چینج کرنا پڑے گا، یعنی اب ہم انتظار کریں کہ وہ آئیں، اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ہم امام تک پہنچیں، یعنی امام کا آنا ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں امام کہیں سے آئیں گے تو آپ تک پہنچیں گے، نہیں، امام کا آنا صرف ایک شخص کا فزیکل آنا نہیں ہے، ایک سسٹم کا جنریٹ ہونا ہے، ایک سسٹم کا کھڑا ہونا ہے، یعنی جب وہ اس سسٹم اس قابل ہو جائے گا تو امام وہاں ظہور فرمائیں گے، یعنی نمودار ہو جائیں گے غیبت کے پردے میں۔ اور ابھی بھی اس سسٹم کو اس لیول تک پہنچانے میں امام خود مدد کر رہے ہیں، لیکن کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اس کی مدد کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام کے لیے وقف کر رہا ہے، اسی کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کو تھوڑا صحیح کریں، اس کی آواز کیوں غائب ہو رہی ہے؟ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اذان محترم، یہ تھوڑی سی جو پرسپشن ہے سوسائٹی کی، یہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں، مولا نہیں آ رہے، دعاؤں میں نمازوں میں گریا ہو رہا ہے، استغاثہ ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، دعا خود امام فرماتے ہیں میرے لیے دعا کرو، ظہور کی دعا کرو، دعا ویسے بھی مومن کا اسلحہ ہے، لیکن دعا ہی کرتے رہو، کچھ کرو ہی نہیں، کیسے آئیں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں مولا ہی نہیں آ رہے، تو مولا کیسے آئیں گے؟ امام جب آئیں گے جب آپ اپنے آپ کو اتنا ایکوپڈ کر دیں گے، اپنے آپ کو اس قابل کر دیں گے کہ آپ امام کی حفاظت کر سکیں۔ اب آپ بولیں گے امام کو ہماری حفاظت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، سید الشہداء کربلا میں آئے، سارے ظاہری اسباب کے ساتھ آئے، دنیاوی اسباب کے ساتھ آئے نا، 4000 ملائکہ اترے کہ مولا آپ کی مدد کریں، امام نے کہا نہیں، میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود لڑوں۔ اپنے اصحاب کے ساتھ لڑے، جب تک اصحاب زندہ تھے امام کو کچھ ہوا؟ جب تک تھے انہوں نے اپنے ٹکڑے کروا دیے، اس کے بعد امام تک دشمن پہنچا ہے نا۔ تو اب ہم اگر امام کو دعوت دے رہے ہیں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس سے پہلے دشمن امام تک پہنچے ہمارے ٹکڑے کرے؟ کربلا یہی ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جان محترم۔ اب ہم اپنے آپ کو تھوڑا اپ لفٹ کریں، محرم ہر سال آتا ہے، ہمیں توفیق دیتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام کے خیمے میں داخل ہو سکیں، امام کے خیمے میں پہنچ سکیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر، عملی طور پر۔ تو یہاں بہرحال قرآن کی آیات کا سہارا لیتے ہوئے کہ پروردگار جو ہے وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت یار، اب یہ اطاعت ضروری ہے، یہ اطاعت نظر آنی چاہیے۔ کیوں اطاعت کرو؟ تاکہ تم پر پروردگار، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 32 ہے غالباً، تاکہ تم جو ہے تم پر رحم کیا جائے، کہ خدا کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے۔ اطاعت کرو۔ خدا کو سب مانتے تھے، خدا کو لوگ اس وقت مانتے تھے، کوئی بہرحال ایک طاقت کہتا تھا، کوئی کچھ اور کہتا تھا، کرسچن بھی مانتے تھے،
اور یہودی بھی مانتے تھے، مگر وہ اپنی اپنی ٹرمنالوجی میں خدا کو مانتے تھے. کوئی خدا کو کہتے تھے، نبی کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے، کوئی کہتے تھے کہ ایک ہی سب کچھ ہے. خدا کو ماننے سے انکار نہیں تھا ان کا، خدا کو مانتے تھے. مگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایمان اگر لانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہو، تو پھر خدا کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو. مشکل رسول کی اطاعت میں تھی، خدا کی اطاعت میں نہیں تھی مشکل. رسول کی اطاعت کرنی پڑ گئی تو پھر ہمیں ان کو ماننا پڑے گا، پھر جو یہ فرماتے ہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. خدا کو ماننا تو آسان ہے، خدا کو مانو، خدا کو مان لو، باقی کچھ بھی نہیں کرو. جیسے ہمارے کہتے ہیں دل میں اللہ ہونا چاہیے. بھائی عمل میں کیا ضرورت؟ دل میں خدا ہے، ہمارے دل میں تو سب کچھ ہے، لیکن ظہور کیسے ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں جب تک ہم اس سسٹم کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس پر اپنے آپ کو گامزن نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کمال پہ نہیں پہنچ سکتے اور آخرت میں بھی نہیں پہنچ سکتے. مسئلہ صرف تھوڑی دیر کا نہیں ہے، زندگی 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو بہت تھوڑا سپیم ہے، مگر یہ چھوٹا سا جو ایک آپ کے پاس پیکج ہے، یہی پیکج آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ قیامت میں ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ وہاں رہو گے. اب جہاں ہمیشہ رہنا ہے مگر اس کے لیے یہاں رہنا ضروری ہے اور یہاں سے گزرنا پڑے گا، امتحان میں، آزمائش میں، ساری چیزوں میں. سب سے بڑی مشکل جو نظام الہی کے مقابلے میں ہے وہ اللہ کے ولی کا انکار کرنا ہے. اطاعت کرو، جب تک نہیں ہوتا جب تک حضرت مسلم کوفہ نہیں آئے تھے، امام حسین کو خط لکھے گئے، امام حسین کو بلایا گیا، امام حسین کے لیے بولا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو بھیجا اور کہا کہ اس کی بیعت کرو، غیبت تھی، جب غیبت سے مراد کیا ہے؟ ابھی امام وہاں نہیں، مدینہ میں تھے نا امام، ظاہری طور پر کوفہ میں نہیں ہے. جب تک کوفہ میں نہیں تھے، جب تک بہت تیار ہو رہے ہیں، آ جائیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم یہ کر دیں گے، ہم قیام کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. امام نے بولا اچھا چلو اپنے آنے سے پہلے نائب کو بھیجتا ہوں. نائب کو بھیجا، کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ 18,000 خط؟ کہاں گیا وہ ہزاروں کا لشکر؟ کہاں گیا؟ یہ فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. تاریخ صرف سن کر گزر جانے کا نام نہیں ہے. قرآن کے قصے احسن القصص ہیں، تاریخ کے واقعات عبرت ہے. امام آ جائیں، امام آ جائیں، مولا آ جائیں، الجل الجل، امام آ گئے. پھر تو امام ایسے نہیں آئیں گے. پہلے 11 امام آئے اور کتنے لوگوں نے ساتھ دیا. ابھی جب تک ہم اپنے آپ کو اس جہت تک نہیں پہنچاتے اور اس لیول تک پہنچانے کے لیے آپ کو انٹرنل معرفت کی ضرورت ہے. جس شخص کے لیے دنیا سب کچھ ہو، رشتے سب کچھ ہو، پوسٹ ڈیزگنیشن سب کچھ ہو، ظاہری مادیت چیزیں سب کچھ ہو، وہ امام تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ بولیں کہ امام تک جانے کے لیے مجھے رہبانیت اختیار کرنی ہے، مجھے جو ہے وہ مطلب پہاڑوں پہ جانا ہے. نہیں، اسلام اس کو منع کرتا ہے. دیکھیں مسیحیت میں جو رہبانیت ہے وہ کیوں ہوئی؟ تاکہ ہم دور ہو جائیں معاشرے سے، تاکہ گناہ سے آلودہ نہ ہو سکے. کہ معاشرے میں ظاہر ہے انسان جب انٹیکٹ کرتا ہے تو غلطی بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی کرتا ہے، لیکن جب معاشرے میں نہیں ہوگا تو گناہ نہیں کرے گا، غلطی نہیں کرے گا. تو انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، یعنی معاشرے سے کٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، تاکہ وجود گناہ سے آلودہ نہ ہو، آلودہ نہ ہو. لیکن بدعت تھی، کیونکہ دین یہ نہیں ہے. پیغمبر کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ جب قرآن کی آیات کو سنا کہ جن کا تعلق جہنم کی آگ سے تھا، گھبرا گئے اور نکل گئے شہر سے باہر. جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ان کو بلاؤ، اور انہوں نے کہا کہ یہ دین نہیں ہے. اگر دین یہ ہوتا تو سب سے پہلے پیغمبر ایسا کرتے، مگر وہ تو نارمل زندگی گزار رہے ہیں، ائمہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فارمولا کیا ہے
کہ دین وہی ہے جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ. دین یہی ہے, دین باہر نہیں ہے اس سے. کوئی بولے جی ہمارا یہ سٹائل ہے, ہمارا وہ ہے, فلانے بڑے پیر صاحب ہیں, بڑے بزرگ ہیں, کرتے کیا ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے, کچھ نہیں. دین نہیں ہے یہ. دین وہی ہے جو مطلب معاشرے کے اندر ہے, معاشرہ سازی دین ہے, اجتماعیت دین ہے. اب گناہ سے آلودگی بچانی ہے تو گناہ سے آلودگی کیسے بچائی جائے؟ گناہ سے انسان جب اپنے آپ کو, کیونکہ بیکٹیریا اگر آپ کو لگ گیا تو پھر آپ کو تو اینٹی بائیوٹک کھانی پڑ جائیں گی نا بہت ساری. تو کیسے بچائیں, معاشرے میں بھی رہنا ہے. تو کہا سسٹم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. وہ دوسری آیت ہے جس میں یہ آل عمران کی دوسری آیت ہے کہ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے وہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولو الامر منکم. وہ دوسری آیت ہے, وہ سورہ مائدہ کی. اطاعت کرو, اطاعت تمہارے وجود میں نظر آنی چاہیے. تو آج آپ معاشرے کو دیکھیں, آج معاشرے میں آلودگی پائی جاتی ہے, معاشرے میں نجاست پائی جاتی ہے. کیوں پائی جاتی ہے؟ اطاعت نہیں ہے. قال رسول اللہ کتنا ہے ہماری زندگی میں, آپ مجھے بتائیں کتنی زندگی میں, کتنا ہم اپنے پیغمبر کو یاد کرتے ہیں, کتنا ہے ہماری 24 گھنٹے کی لائف میں, کتنی سنتیں ہیں, کتنی سنتیں. یہ تو سید الشہداء کا کرم ہے کہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ دنیا کی کسی مکتب میں یہ نہیں ہے, کسی مکتب میں نہیں. اور کوئی امام حسین جیسا کریم ہے بھی نہیں جو بغیر یہ دیکھے کہ تم نے پورا سال میں کیا کیا, اس کے باوجود مجلس میں بلا لیتے ہیں, بلا لیتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے بہتر ہیں, مجھے توفیق مل رہی ہے کہ میں آپ کے درمیان میں خود ان کا کرم ہے. تو یہ اطاعت انسان کو بچا سکتی ہے, اور کبھی بھی شیطان نہیں چاہے گا کہ اللہ کے ولی کی اطاعت کی جائے, وہ دور دور آپ کو رکھے گا. اور یہی حضرت مسلم کو جب بھیجا تو حضرت مسلم کے مقابلے میں کیا آیا؟ دنیا, خوف, دنیا پرستی, سونا, یہی چیزیں تھیں نا. تلوار کو سونے کے بدلے میں بھیج دیا. آج بھی دنیا وہی ہے, سب وہی ہے, سب کچھ ویسا ہے. جگہ بدل گئی, زمانہ بدل گیا, لیکن سب کچھ ویسا ہی ہے. آج بھی دنیا ہے, آج بھی انسان کا اپنا ریلیکس موڈ ہے جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. انسان اپنی ظاہری ترقی کی طرف سوچتا ہے, یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا نقصان ہو جائے امام کو آنا چاہیے. میں اکثر یہ دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, امام آئے یا نہ آئے, اندر سے زبان سے تو کہتا ہوں مولا آ جائے. آج آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں, دنیا کے حالات آپ کے سامنے, ایران کے حالات آپ کے سامنے, لبنان کے حالات آپ کے سامنے. اب وہ ظاہری طور پر تو دیکھیں بڑا نقصان ہوا ہے, ظاہری طور پر لوگ شہید ہو گئے, بلڈنگیں تباہ ہو گئیں, اکانومی مشکل میں, ظاہری طور پر تو ایسے ہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی سڑکوں پہ رات کو کیا دعا ہو رہی ہے؟ ان کے یہاں دعا یہ ہے کہ ہمارا تو جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن یہ بچنا نہیں چاہیے, اور وہ آئے جو اصل وارث ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس فیز, یہ جو ایک فیز آیا, یہ جو فیز آیا ہے, اس فیز سے گزارا گیا قوم کو. یہ فیز سے قوم گزر رہی ہے اور اس نے عرصے سے اس سے گزر رہی ہے. اب ہمارے یہاں ہمارا ڈیفینیشن چینج ہے بہت ساری چیزوں کی. ہمارے یہاں کوئی چیزیں بولی جائیں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس طرح, لیکن انہوں نے شہید رہبر کو ہمیشہ نائب امام زمانہ مانا ہے. مجتہد اپنی جگہ,
سپریم لیڈر اپنی جگہ، جو بھی ڈیزگنیشن آپ لے لیں ان کے ہاں جو بھی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کہا کہ نہیں امام کا نائب ہے، اور ویسے بھی مجتہدین امام کے نائب ہی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایسا شخص کہ جو اس دور کے اندر اتنا مضبوطی سے کھڑا ہوا، اتنا مضبوط کھڑا ہوا، لیکن کیونکہ ان کا نعرہ یہی تھا کہ ہم اہل کوفہ نہیں ہیں کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں، تو انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں بھی بنکر میں نہیں جاؤں گا، میں بھی غاروں میں نہیں بیٹھوں گا، میں بھی ایسی جگہ نہیں بیٹھوں گا جہاں میزائل نہ لگے، نہیں میں بھی وہیں رہوں گا جس طرح تم رہتے ہو۔ اور دشمن نے یہی کیا، دشمن اپنی پلاننگ کرتا ہے، اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے، انہوں نے بولا لیڈر ختم ہو جائے گا داستان ختم ہو جائے گی، تو یہاں تو سسٹم ہے، شخص نہیں ہوتا، یہی دشمن غلطی کرتا آ رہا ہے، یہی غلطی اس نے کوفہ میں کی، یہی غلطی اس نے مدینہ میں کی، یہی غلطی اس نے کربلا میں کی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شخص ختم ہو گیا، شخص ختم نہیں ہوا، یہ سسٹم جتنے شہادت ہوتی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ کربلا اس لیے تو سمجھنا ضروری ہے، اور دنیا کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ کربلا فرقہ نہیں ہے، اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں اپنے تمام اہل سنت بھائیوں کو، تمام باقی فرقوں کو کہ آپ مجلس میں آئیں، آپ سنیں، آپ بے شک ماتم نہ کریں، آپ کے ماتم نہیں کرنا، آپ بے شک ماتم نہ کریں، آپ گریہ بھی نہیں کریں، گریہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بدعت ہو، آپ مگر اس مجلس میں آئیں، اس مجلس میں آ کر دیکھیں کہ سید الشہداء نے کیا کیا 61 ہجری کے اندر، اور کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سید الشہداء امام علی مقام سب کے ہیں، امام حسین یجمعنا، امام حسین جوڑتے ہیں سب کو، امام حسین کے ہاں کوئی ڈیویژنز نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والا امام جب خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائیں گے تو کیا کہیں گے کہ اے دنیا کے لوگوں میں حسین کا فرزند ہوں، امام حسین کو پہچانے۔ یہاں پر یہی چیز ہے کہ یہ ختم کرتے ایک کو سسٹم بڑھتا چلا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اطاعت کر رہے ہیں، اطاعت، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب آپ بہت تیزی سے، بہرحال پہلا دن ہے مجلس کا، بہرحال میں خلاصتاً آپ کو سٹرکچر جو ہے وہ گفتگو کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اب آپ بہرحال دیکھیں کہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو روکتی ہے اطاعت سے، امام کی اطاعت سے کیا چیز روکتی ہے؟ مطلب جانتے ہیں لوگ مولا ہے دنیا، اور دنیا ایسی کہ جو انسان کے وجود کو ڈبو رہی ہے، آلودہ کر رہی ہے۔ آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، مجالس میں بہت بڑا طبقہ جوانوں کا آتا ہے، جوان سب سے بڑا ٹارگٹ ہے آج کی دنیا کا، اور جوان ہی سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے امام زمانہ کے لیے۔ امام کو شباب کی ضرورت ہے نا، جوان، شباب یعنی جوان، اور دشمن جوان ہی کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ بزرگ اپنی جگہ، انہوں نے اپنی زندگی گزاری، بہترین زندگی، یہاں تک لے آئے عزاداری کو، اسلام کو، لیکن بہرحال ان کو ٹارگٹ نہیں کرا، ٹارگٹ آپ لوگ ہیں، آپ کا ذہن ہے، آپ کی نگاہیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ یہاں پر اسکاؤٹ والوں کو کھڑا کریں۔ بھائی میں جس طریقے سے گرمی میں بیٹھا ہوتا ہوں یہ میں جانتا ہوں، مولا کی نوکری ہے تو ہم چل رہے ہیں، وہ بیچارے جوان ہیں، اب ان کو کھڑا کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، سیکیورٹی کی کون سی ضرورت ہے یار، جس نے مارنا ہے ایسے ہی مار دے گا یار، کیا ہوگا؟ مرنے سے کون ڈرتا ہے؟ میں میزائلوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، مجھے کون سے میزائل یا گولی کی ڈر ہے؟ ابھی میزائلیں چل رہی تھی، جہاز میں نے اسی میں اڑتا ہوا یہاں پہنچا ہوں میں، تو
موت ووت کا کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو اپنی زندگی بہتر کرنی، جوان ہے بھی بہت کچھ دیکھنا ہے ان لوگوں نے، جانے محترم. وہ امام کو شباب چاہیے، جوان چاہیے، اور اسی جوان کو آلودہ کرنے کا سسٹم ڈیزائن ہوا ہے، پورا سسٹم ہے. اب دجالی سسٹم کہہ کر انسان بھاگ جاتا ہے، نہیں، اس سے بھی خطرناک سسٹم ہے. اتنا پیٹرن ڈیزائنڈ ہے کہ کس طریقے سے معاشرے کو آلودہ کر دیا جائے کہ یہ جوان امام کے لیے کھڑا نہ ہو پائے، اطاعت نہ کر پائے. میڈیا سب سے بڑا حربہ ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی. مجلس لائیو جا رہی ہے، آپ مجلس دیکھتے ہیں، اپنی پڑھائی کا کام کرتے ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا اتنا سسٹمیٹک، اس کی ایکویشن، اس کا الگورتھم اتنا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں روح کو آلودہ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں. اور وہ نقص جب آ جائے تو اتنا آسان نہیں ہوتا اس نقص کو خراب کرنا. پروردگار قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ اللہ، یعنی تم جلدی کرو، تیزی کرو، سبقت لو. کس میں؟ خدا کی مغفرت کے لیے. اللہ کی مغفرت یعنی اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے تیزی کرو. دنیا کہاں کہہ رہی ہے؟ دنیا کہہ رہی ہے یہ لوٹ لو، یہ چھین لو، یہ کما لو، یہ بچا لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اس میں جلدی کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت کے لیے سبقت حاصل کرو، دوڑو. مغفرت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال نقص آ گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، چیز ڈیمیج ہو چکی ہے، تو اس کو صحیح کرو. پہلے یہ صحیح نہیں ہوگی تو یہ نہیں تم حاصل کر سکتے. مغفرت ضروری ہے. مغفرت صرف اس لیے بولا مولانا میں نے کون سے گناہ کیے؟ اذان محترم، میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ جوان ہیں، یقیناً آپ پاک ہیں، تبھی تو مولا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ خود سوچیں کہ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کا نبی غلطی نہیں کرتا، معصوم ہوتا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ قوم پر عذاب نہیں آیا تھوڑے سے ناراض سے ہو گئے. وہ تھوڑی سی، وہ بھی اللہ اور نبی کا معاملہ ہم اس کو شاید ایکسپلین نہیں کر، اس کے باوجود 3 طرح کے اندھیروں میں چلے گئے. 3 طرح کے، رات، سمندر، مچھلی کا پیٹ، 3 اندھیروں کے اندر. اور کئی عرصے تک ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں، لا الہ الا یعنی کوئی نہیں ہے تیرے سوا، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ کا نبی ہے، کیا ظلم کیا؟ کوئی غلطی نہیں کی، مگر اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، پروردگار میں نے ظلم کیا. جب خدا نے اس کو قبول کیا تو کیا کہا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. خدا نے قبول کیا. خدا کہتا ہے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ تو اللہ کا نبی ہے، میں اور آپ کیا کھڑے؟ میں اور آپ صبح شام، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو کیا میں سبقت لے رہا ہوں؟ کیا میں روز دوڑ رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے؟ کتنا انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، کچھ اور دیکھنا بھی چاہ رہا ہے، کچھ اور نظر آ رہا ہے، ذہن کہیں اور جا رہا ہے. ذہن ایک اسٹرکچرڈ ہے پورا، اس کے اندر آلودگی کا آ جانا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں اچھائی نہیں آئے گی. اگر ذہن پاک نہیں ہے تو انسان کے اوپر الہام نہیں ہوگا. ہر وقت ذہن، آپ دیکھیں نا کہ معاشرے میں اتنا ایسا سسٹم کیا گیا نا، دیکھیں ہماری تو بیسکس نیڈس پوری نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں آ رہی، بجلی کا مسئلہ، اور ماشاءاللہ سڑکوں کا مسئلہ. انسان، آپ سوچیں نا کہ آدمی اس ڈسٹریس میں، اور پھر اس کے بعد ٹی وی کھولیں آپ، اس کے بعد خبریں دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں، ایک ہجوم ہے انسان کے اوپر، سائیکولوجیکل وار ہے. اس وار کے اندر پھر ڈرگز، نشے، فساد اخلاقی، بے حیائی، برائی، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے.
یعنی جو تھوڑا سا بچ جائے تو اس کو آلودہ کر دو. اور جب یہ آلودہ ہو جائے گا تو یہ کیسے کہے گا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول؟ کیسے کرے گا؟ یہ کیسے کرے گا؟ مجھے ذہن اس کا آلودہ ہے, سوچنے کی صلاحیت ختم ہے اس میں. کہاں جائے گا؟ کیسے اپنے امام تک پہنچے گا؟ یعنی امام تک, اذان محترم, امام تک صرف پہنچنا نہیں ہے, پورا سسٹم ڈیزائن کرنا ہے کہ امام تشریف لائیں اس کے اندر. کیسے کریں گے آپ؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جوان بیٹھے ہوئے پچھلے 100 دن سے زیادہ ہو گئے, ٹھیک ہے نا, ابھی سیز فائر ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ, 100 دن سے زیادہ ہو گئے. آپ ان جوانوں کی کیفیت دیکھیں, ان جوانوں کے ذہن کیا ہوں گے اس ٹائم؟ کیا سوچتے ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ, وہ جو بٹن دبا رہے ہیں, وہ کون ہے؟ وہ فرق ہے نظام الہی میں اور نظام شیطان میں. وہاں پر جب کوئی چیز بن رہی ہے, اسلحہ بن رہا ہے, ٹیکنالوجی بن رہی ہے, تو پتہ نہیں رات کو نشہ کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. یہاں پر جب میزائل بن رہا ہے تو تہرانی مقدم پہلے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. فرق ہے نا. یعنی جب تک پاک نہیں ہوگا تو یہ سسٹم اترے گا کیسے؟ اور تبھی تو ایسا سسٹم اترا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سا میزائل ہے جو یوں جاتا ہے, یہ کون سا ریس کا سسٹم ہے جو F-35 کو گرا رہا ہے, کون ہے یہ؟ وہ یہ ممکن ہے ذان محترم. اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, رشیا نے مدد کی ہوگی, چائنا نے مدد کی ہوگی, غلام ذہن غلام ہی سوچتے ہیں ہمیشہ. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ علی والے دنیا کو چلانے کے لیے ہیں. علی والے ذہن محترم خوب اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھے انسان؟ یہی تو ٹائم ہے کہ جہاں پر ولایت علی ابن ابی طالب پوری دنیا کو سمجھانے کا وقت ہے کہ دیکھو اگر ولایت ہو تو پھر یہ ہوتا ہے. 57 ملکوں میں سے جب ولایت علی ہو تو یہاں پر کرار کے ماننے والے ہیں, غیر فرار کے ماننے والے. ایسے ہی ہے, یہاں بھاگتا کوئی نہیں ہے, یہاں سینے پہ تیر کھانے والے لوگ ہیں. یہاں موت فنا نہیں ہے, یہاں موت بقا ہے, بقا. ڈیفینیشن فرق ہو گئی نا. تو جب آپ اپنے آپ کو ایسا سسٹم ڈیزائن کریں گے کہ آپ کا ذہن پاکیزہ ہو, پاکیزہ ہو, تب آپ ایسا کریں گے, تب دشمن خوف کھائے گا. دشمن خوف کھا چکا ہے اس ٹائم, اور خوف ہے دشمن میں کچھ بھی نہیں, کھوکھلا ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ اسی مجلس اور عزاداری سے ذہن میں ہوتا, سب کچھ یہیں سے ہے. ایک ایک سسٹم کی بات سب سید الشہداء کے در سے ملتی ہے. جہاں 12 سال کا بچہ جو یہ کہے کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے, تو وہ موت سے بھاگتے نہیں ہیں, وہ اس شہد کو چکھنا چاہتے ہیں. موت خوف نہیں ہے. اسی لیے ٹیکنالوجی, جدید اسلحہ طاقت نہیں ہے, اصل طاقت ارادہ ہے, ارادہ. اگر جس قوم کے پاس ارادہ ہو اسے کوئی روک نہیں سکتا. غزانے محترم دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ کے ارادوں کو ضعیف کر دے, کمزور کر دے, آپ کے ذہن کو گناہ کی طرف لے جائے, معاشرے کو پھنسا دے. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ایشوز یہی ہیں کہ ان کو کریٹو نہیں ہونے دو. آپ کے سامنے بہرحال میں خبریں پڑھنے نہیں آیا گا, بولے مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں, خبریں پڑھ رہے ہیں. نہیں, خبریں تو آپ میرے سے زیادہ صبح شام سن رہے ہیں. دیکھیں 47 ایئرز سینکشنز, پابندی, مگر کہیں لگتا ہے. اچھا بہت سارے لوگوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا, انہوں نے تو وہ ویڈیوز دیکھی کہ میزائل پڑ رہے ہیں, تو اچھا بلڈنگیں ہیں, وہ ہم تو سمجھ رہے تھے گاؤں دیہات ہے, وہ ایسی ایسی بلڈنگیں ہیں.
پتہ نہیں کیسے کیسے روڈ ہیں ان کے پاس. تو لوگوں نے بولا یہ تو بڑا, انہوں نے 47 ایئرز میں غلامی نہیں کی, انہوں نے سسٹم کو ڈیولپ کیا. انہوں نے صرف دعائیں نہیں مانگی اللہ جل اللہ جل, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائیں کہ امام تشریف لے کر آئیں. امام ہے, سب کچھ یہی ہے, یہیں سے اٹھا ہے. امام خمینی کا مشہور جملہ ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے, اور ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے فرق ہے کہ مکتب کو اطاعت کرنی ہے یا صرف دکھانا ہے. سب سے پہلی چیز علم کو چھین لو معاشرے سے. جب علم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جب انسان جاہل ہو جائے تو جاہل کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے. مطلب آپ کو کچھ پتا نہیں ہو کوئی مسئلہ تو آپ بہت ایزیلی, کیوں آپ دیکھیں نا یہ ہمارے انٹیریئر میں جائیں آپ, یا چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ پنجاب ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب کوئی یہ نہ بولیں کہ بھائی آپ صرف آپ کو سائنس سے مشکل ہے, ہمیں کوئی سائنس سے مشکل نہیں ہے. آپ سسٹم ہے, کیوں ڈیولپ نہیں ہے, کیوں ایجوکیشن ڈاؤن ہے, کیوں چیٹنگ کرائی جاتی ہے, کیوں پڑھے نہیں, پڑھا لکھا نہیں ہوا نا. جب پڑھا لکھا نہیں ہے جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, یہ چیٹنگ کر کے پاس ہو جائے, بعد میں بے شک گورنمنٹ افسر بن جائے, اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ آتا کچھ نہیں ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کراچی کا حال, کچھ بھی نہیں آتا نا. ذہن میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ کچھ سوچے. ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں, کنسٹرکشن کسے کہتے ہیں, ایک شہر کو ایمپائر بنانا کسے کہتے ہیں, ذہن ہی نہیں ہے. ذہن نہیں ہے دنیا کا. کیوں ہے؟ جاہل رکھو تاکہ حکومت کی جائے. اب مجھے علم نہیں آتا, مجھے کرسی مل گئی, اب مجھے ڈر کیا ہے میری کرسی چھن نہ جائے, تو اب میرے سے جو بھی بولو گے, میں تو ویسے بھی جاہل آدمی, تو جو بھی بولو گے کرتا رہوں گا. خود تو کر رہا ہے, پس کون رہا ہے؟ قوم. پہلا سسٹم, علم چھین لیا جائے, علم نہیں دیا جائے. اور وہ علم جو سوسائٹی کو بناتا ہے, وہ علم جو آئندہ کی اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کرتا ہے, وہ تو آپ کی ہماری یونیورسٹیز میں ویسے بھی نہیں ہے. ہمیں وہ بنایا جائے جو غلام کام کرتے ہیں. قوموں کو ایسے چلایا, ایسے تھوڑی چلایا یار. اب ہم کیا کریں ذہن میں ہوتا, یہ تو خیر پرابلم آپ کو سب کو پتہ ہی ہے. ہم اپنے آپ کو خود ڈیولپ کریں, اپنے آپ کو انہینس کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کریں. یہ راستہ روکنا پڑے گا. آپ یہ جو آلودہ, یہ جو نجاست, یہ جو اتر رہی ہے, اس کو روکنا پڑے گا. آپ سوشل میڈیا آپ کو اپنا کنٹرول کرنا پڑے گا. ہر چیز نہیں دیکھنی, ہر خبر نہیں سننی, ہر برائی کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے. یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ دیکھیں نا آپ کس طریقے سے معاشرے کو آلودہ کیا جاتا ہے. کوئی ایک واقعہ کہیں ہوتا ہے, وہ تو غلط بات ہے, واقعے کا ہونا بری بات ہے, لیکن ہر واقعے کا نیشنل ہو جانا, معاشرے میں پھیلا دینا, خوب یہ ذہن پاک نہیں ہوگا, اس سجدے میں بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. سید الشہداء ایک ایسا سسٹم لے کر آئے کہ چاہے تم کربلا سے ہزاروں سال فاصلے پر بھی ہو, لیکن اگر تم اس مکتب میں آ گئے تو سید الشہداء تمہیں پاک کر دیں گے. پاکیزگی. اب آپ دیکھیں نا, اور یہ صرف مجلس کی بات نہیں ہے. قالا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ. امام فرماتے ہیں نا کہ اگر تمہاری آنکھ میں ذرا سا بھی آنسو آ جائے, کس وجہ سے؟ امام حسین کے غم میں, تو خدا جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے.
یہ حقیقت ہے، انسان کو پاک کر دیتا ہے، کر دیتا ہے۔ یہ اپورچونٹی انسان کو کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہے ذہن موت۔ تو ہم خدا کا شکر کریں کہ ہمیں خدا نے اپورچونٹی دیا، جو ہم سے غلطی ہو گئی، انسان ہے، ہو گئی، لیکن ابھی ہم امام کے خیمے میں آ گئے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو بس اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ عہد کریں کہ یہ جو چند دن گزریں گے، محرم گزرے گا، تو میں اپنے آپ کو امام کے قریب کروں۔ اور یہ سب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، کوئی اور آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کتنی آئیڈیالوجی میری بدلی، کتنا میں نے اپنے آپ کو چینج کیا، بہرحال خدا میں بھی توفیق دے کہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ان چیزوں کو پیش کر سکیں۔ ذہن محترم، بہت بڑے بڑے لوگ دنیا کے آلودگی اور زندگی میں پھنسے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی اپنے آپ کو امام حسین کے حوالے کیا تو نہ صرف خود پاک ہوئے بلکہ لوگوں کو بھی پاک کر دیا۔ آپ کے سامنے کیسے کیسے لوگ کربلا میں پہنچے ہیں، کیسے کیسے لوگ، حتیٰ وہ بھی جنہوں نے امام کا راستہ روکا۔ تو یہ کون ہے حسین؟ مدینہ ہے، پیغمبر اپنے گھر میں جناب ام سلمہ سے فرماتے ہیں، ام سلمہ امہات المومنین میں سے ازواج پیغمبر ہیں، ہم آرام کرنے حجرے میں جا رہے ہیں، کسی کو آنے مت دیجیے گا۔ جاتے ہیں، لیٹ جاتے، تھوڑی دیر میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور حجرے میں جانے لگا، تو ام سلمہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانا کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی حجرے میں نہ آئے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے ہمیں بھی منع کیا ہے، یعنی حسین کو بھی نانا نے منع کیا ہے؟ ہاں، سب کو منع کیا ہے۔ یہ سننا تھا، امام حسین پلٹے، جانے لگے، اچانک سے دیکھا کہ پیغمبر حجرے میں سے آواز آئی، ام سلمہ آپ نے حسین کو بھیج دیا، بلائیے۔ ام سلمہ دوڑتی بھی گئی، حسین نانا بلا رہے ہیں۔ کہا آپ نے تو کہا تھا کہ نانا نے منع کیا ہے۔ کہا نہیں، آپ کو منع نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں امام حجرے میں گئے، ام سلمہ اس روایت کو بیان کرتی ہیں کہ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی، کریا کی آوازیں آ رہی۔ ہاں عزاداران محترم، ماہ محرم ہے، ماہ محرم عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ جس کے لیے امام رضا ارشاد فرماتے تھے، یبن الشبیب، اے شبیب محرم کے ایام آ گئے۔ اور خود وہ شبیب کہتا ہے میں نے امام کو مسکراتے نہیں دیکھا کبھی، سیاہ شال ان کی گردن میں رہتی تھی۔ اب اس درد کو دیکھیں، اس درد کو محسوس کرنا پڑے گا، وہ کہ آپ کی مصروفیت ہے، وہ کہ آپ کی زندگی ہے، لیکن یہ درد بہت ضروری ہے۔ اس درد کو جتنا محسوس کریں گے اتنا آپ آگے بڑھیں گے۔ یہ سب کربلائی سے تو ہے، اور کہاں سے ہے؟ آپ کے سامنے ہر روز شہادتیں، آپ بچوں کی تصویریں دیکھتے ہوں گے، کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنے جوان شہید ہو گئے، مگر کس چیز نے ان کو سکون دیا؟ کربلا،
سکون دے رہا ہے۔ وہ مناب کی بیٹیاں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، جنہوں نے ابھی نئے نئے روزے رکھنا شروع کیے تھے، جن کے کتابوں کے صفحے پھٹے ہوئے ملے، جن کے وجود کے ٹکڑے خاک میں مل چکے تھے، کس وجہ سے؟ کربلا۔ جو کربلا کے مکتب میں امام اور امام کی اولاد کے لیے روتا ہے، اسے اپنی زندگی گزارنا مشکل نہیں لگتا۔ جناب ام سلمہ نے بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں گریہ کر رہے تھے، کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور مجھے انہوں نے واقعہ کربلا بتایا اور کہا کہ یہ آپ کا نواسہ 3 دن کا پیاسا ہوگا اور دشت کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور کہا پھر ان کے ہاتھ میں، پیغمبر کے ہاتھ میں کہتے ہیں مٹی تھی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کربلا کی مٹی ہے۔ ام سلمہ اسے سنبھال کے رکھنا اور دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی خون میں رنگ ہو جائے سمجھ لینا حسین مارے گئے۔ بس وہ دن تھا اور دن گزر گیا۔ امام حسین ام سلمہ کی خدمت میں آئے، نانی جان ہم جا رہے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عراق جا رہے ہیں۔ کہا عراق نہ جاؤ، ہر جگہ چلے جاؤ۔ کہا رسول خدا نے کہا تھا عراق میں آپ شہید ہوں گے۔ کہتے ہیں امام حسین نے جناب ام سلمہ کو کچھ دکھایا تو انہوں نے دیکھا، کہا یہ تو بڑا بھیانک منظر نظر آ رہا ہے۔ کہا ہاں نانی جان، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم مارے جائیں گے۔ بس کہتے ہیں کہ امام نے بھی وہاں سے کچھ مٹی اٹھائی اور جناب ام سلمہ کو دے دی اور کہا یہ بھی یاد رکھیے گا، ہاں عزاداران محترم، میں نہیں جانتا کہ روز عاشوراء جب آئی ہوگی اور پھر وہ جو خاک رنگ میں بدل گئی ہوگی، جناب ام سلمہ کی کیا کیفیت ہوگی۔ ہاں مگر اتنا ضرور ہے عزاداران محترم، وہ حسین کہ جس کی ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہو، وہ حسین کہ جس کی ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہو، وہ حسین، وہ حسین، وہ حسین جس نے یہ دیکھا ہو کہ آج ماں نے ہمیں نہلایا ہے، بالوں کو سنوارا ہے، ہاتھوں سے روٹیاں بنائی ہیں۔ اولاد کے لیے بڑا ہوتا ہے نا، خدا تمام بیماروں کو شفا دے۔ بہت لوگ مریض ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، ان تمام مریضوں کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے جو مریض ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اولاد کے لیے تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے نا کہ ماں بہتر ہو گئی ہے۔ اور اس دن جناب سیدہ کے بچوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ اب ماں ہماری ٹھیک ہو گئی ہیں، صحت مند ہو گئی ہیں، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ آخری دن ہے ہماری ماں کا۔ عزاداران محترم، مدینہ اور رات کی تاریکی اور ایسا گریا کہ جب غسل کفن دے دیا، بچوں نے آ کر ماں کو لپٹ گئے، امام حسین نہیں آئے۔ بیان یہی کرتے ہیں کہ امام حسین اپنی ماں کے بدن پہ کہا جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں قربان جاؤں، یا حسین یا حسین، کیا محبت ہے، قربان جاؤں۔ کیسے نہ ہو وہ ماں جو خود حسین سے یہ کہے میرے بیٹے میں جنت میں نہیں جاؤں گی
جب تک ایک ایک عزادار بہشت میں نہ چلا جائے، ہاتھ کے بند، کفن کے بند ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، امام حسین اپنی ماں کے بدن پر آئے اور کہتے ہیں وہ گریہ کیا کہ عرش سے آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو کہیں کوہرام نہ مچ جائے۔ یا امیر المومنین، یہ تو مدینہ ہے، آپ کا گھر ہے اور کوہرام مچ جائے گا۔ لا یومو کا عبداللہ، اے میرے مولا آپ کربلا میں ہوتے، آپ کا فرزند تلواروں، نیزوں، پتھروں کی زد کے اندر ہے اور ایک ننھی سی بچی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور یہ کہتی ہوگی نہ مارو میرے بابا کو، لیکن کوئی کوہرام نہ مچا، کوئی شور نہ ہوا، بلکہ اس بچی کو تازیانوں اور تماشوں سے دور کر دیا۔ عزاداران محترم، ارے وہ بچی بھی بالکل اپنی دادی جیسی شباہتیں رکھتی ہے۔ وہاں دروازہ جلا، یہاں دامن جل گیا، باقی میری جرت نہیں جناب سیدہ کے لیے کہوں، مگر اس بچی کو تماچے لگے۔ خدا آپ کو اس کا اجر۔ ایسے روئے کہ جیسے گھر میں جنازہ آنے والا ہے، ایسے گریہ کرے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ عزادارم، حسین ایسا ہے جس کی ماں پہلی محرم کو مدینہ چھوڑ دے اور اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے شہر شہر، گلی گلی، نہ چھوٹا عزا خانہ دیکھے نہ بڑا عزا خانہ دیکھے، اور آئے اور عزاداروں کے پرسے کو لے کر جائے۔ ارے وہ حسین کہ دشت کربلا کی طرف روا دوا ہے، اور ایک چھوٹی سی بچی جو آج بھی شام کے زندان میں یہی کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے عزاداروں، جب کربلا جانا تو میرا بھی بابا کو سلام دینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، جو لوگ مریض ہیں مورد نظر پروردگار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جہاں بھی مقام امت کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، ایران ہو، یمن ہو، لبنان ہو، عراق ہو، پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، مجلس ماتم، عزاداری، جلوس جہاں ان کی حفاظت فرما، علماء اکرام، مراجع اکرام کی حفاظت فرما، رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنائی کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجے محمد۔